نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وصحبہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا غوث الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے اور اس کی بخشی ہوئی توفیق سے ہم اس بابرکت محفل پاک میں حاضر ہیں، جہاں پہ ہمارے خالق و مالک کا، آپ کے پیارے حبیب اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے حبیبوں کا، محبوبوں کا اللہ پاک نے ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی عمل جو ہم سے سرزد ہوتا ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں راتوں کو جا کے تہجد کی صورت میں، کوئی بھی ذکر اذکار کی ہمیں توفیق جو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ پاک کے کرم اور اس کے فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس کا فضل نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، تو نہ تو بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ کوئی نفلی عبادت کر سکتا ہے، نہ فرض ادا کر سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا یہی مطلب ہے کہ میرے مولا نہ تو میرے اندر ایسی طاقت ہے کہ میں تیرا ذکر کروں، تیری عبادت کروں، اور نہ ہی میرے اندر کوئی ایسی طاقت ہے کہ میں برائی سے بچ سکوں۔ بندہ بے بس ہے، اور اس یاد یہ دعا جب مانگتا ہے یہی عرض کرتا ہے مولا اگر تیرا فضل نہ ہو، تیری رحمت نہ ہو، تیرا کرم نہ ہو ہم جیسے گناہ گاروں پہ، تو نہ نماز کی توفیق، نہ ذکر کی توفیق، نہ برائی سے بچنے کی توفیق۔ مولا تیرے فضل اور تیری رحمت سے اور تیری بخشی ہوئی توفیق سے مولا ہم ایسی ذکر کی محافلوں میں آ بھی سکتے ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں اور برائی سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو یہ دعا حکم ہے کہ اس کو مانگتے رہیں تاکہ عبادت کرنے سے، کسی کی مدد کرنے سے ہمارے اندر تکبر پیدا نہ ہو، کیونکہ اگر ہمیں سانس ہی نہ ہو، سانس نہ ملے، چلنے کی ہمت ہی نہ ملے، تو کیسے ہم وضو بھی نہیں کر سکتے، کوئی نیک کام کچھ نہیں کر سکتا۔ جس پہ بندہ تکبر کرتا ہے کہ میں جی اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں جی اتنا ذکر کرتا ہوں، میں اتنی تسبیحات کرتا ہوں، بتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس نیت سے کسی کو بتائیں اور ایسے الفاظ استعمال کریں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں ذکر بھی کر لیتا ہوں، میں نفلی عبادت بھی کر لیتا ہوں، میں لوگوں کی مدد بھی کر دیتا ہوں، کسی کو کھانا بھی کھلا دیتا ہوں، تو جب بندہ اس انداز سے اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر تصور کر کے کہے کہ مولا تیری رحمت سے ہی یہ سب کچھ ہے ورنہ میری کوئی اوقات نہیں، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کر کے دعا مانگے کہ یا اللہ مزید توفیق عطا فرما، مزید کرم فرما، ہمیں فرض نمازیں جو ہم پہ فرض ہیں ان کی بھی توفیق دے، اور جو نفلی نمازیں تیرے پیارے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہیں مولا ہمیں وہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے عبادت فرماتے،
ان کی سنت سمجھ کے ہی تہجد کی نماز بھی پڑھنی چاہیے. تہجد کی نماز کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے آسمان کے اوپر جلوہ گر ہوتی ہے. اللہ کی ذات بالکل قریب, فرشتے ندا دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ آؤ کوئی گناہ گار ہے میری بارگاہ میں, دعا کرو میرے حبیب کے وسیلے سے, میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. آؤ کسی کے پاس اولاد نہیں, میرے حبیب کا صدقہ دو, اس کے صدقے کے بغیر کچھ نہیں. اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا خالق میں ہوں, مالک میں نے اپنے حبیب کو بنایا, اور مجھ سے جب بھی مانگو میرے حبیب کا صدقہ مانگو تو میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا. وہ تو اس نے سب کو پیدا فرمایا ہے, کوئی ہندو ہے, کافر ہے, کوئی مسلمان ہے, جو بھی ہے, سب کو اللہ تعالیٰ کی جہاں رزق دیتے ہیں. سب کو گھر بار بھی دیا ہوا ہے, سواری بھی دی ہوئی ہے, سارا کچھ ملا ہوا ہے. آگے عقائد ہمارے نہیں, کوئی مانتا نہیں مانتا, کوئی اس کے حبیبوں کا انکار کرتا ہے. لیکن خالق رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ وہ پالنے والا ہے. اس نے سب کو پالنا ہی پالنا ہے, کیونکہ اس نے پیدا فرمایا, اس کی صفت میں ہے. کوئی اس کو پکارے نہ پکارے, اس نے سب کو پالنا ہے, رزق بھی دینا ہے, اولادیں بھی دینی ہے, گھر بار بھی دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے. الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. رب العالمین کا یہ مطلب ہے. وہ اللہ کے فضل سے ہی آج کی جو محفل ہم سب جانتے ہیں کہ بہت خوش نصیب ہیں ہم کہ جو اس ذکر کی محفل میں حاضر ہے. آج 13 رجب کی تاریخ ہے, اور امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت آج کا دن ہے. کہ خوش نصیب ہے جو اس محفل میں حاضر ہو گیا, اور جس نے کروائی اس میں بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں, اور فرمایا کہ میرے صحابہ نے اپنی جانوں سے, اپنے مالوں سے, اپنی اولادوں سے, اپنی عزتوں سے, ہر چیز سے بڑھ کے آقا فرماتے ہیں کہ ان میرے صحابہ نے مجھ سے محبت کی ہے. ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے محبت کی ہے, جس کے بدلے میں آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صحابہ کو نواز دیا, سب پہ کرم کر دیا, سب پہ فضل کر دیا, اور اللہ نے بھی ان کو ایسا نوازا, ایسا فضل کیا, ایسی رحمتیں کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے, کیونکہ آقا تب بولتے ہیں جب اللہ کی ذات چاہتی ہے. ایک تو وحی آتی ہے جبرائیل کے ذریعے, ایک ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے جس میں جبرائیل نہیں ہوتے ہے, وہ بھی حدیث اور قرآن جو اترا ہے اس میں جبرائیل شامل ہے کہ وہ قرآن لے کے آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں, اللہ کا حکم لے کے آتے ہیں. اور جو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے آقا کو حکم ہوتا ہے, بات تو ایک ہی ہے, جبرائیل کے ذریعے آئے یا ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے آئے, فرمان تو اللہ کا ہی ہے, قرآن کی صورت میں, حدیث کی صورت میں. تو سب کی پیروی لازم ہے. اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ جب میں اپنی مخلوق سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میرے حبیب کے لب مبارک کھلتے ہیں, میرا حبیب بولتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کا بولنا میرا بولنا ہے, میں بات کرتا ہوں. اے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ قرآن نازل ہوا جبرائیل کی گواہی ہے یا نہیں, میرا حبیب جب بھی بات کرتا ہے کچھ بھی فرمائے وہ میرا ہی حکم ہے, میری ہی بات ہے. میرے حبیب کے آگے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہر چیز جھکا دو, میرے حبیب کا حکم سنو, جہاں سے مرضی حدیث سنو, صحیح بخاری کی ہو, مسلم کی ہو, آقا کا قرآن ہو, جہاں سے بھی اللہ و رسول کی محبت کی بات سنو, جس میں آقا کا حکم ہو, اللہ کی محبت ہو, آقا کے صحابہ کی محبت ہو, تو یہ نہ کہو کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا, یہ ضعیف حدیث ہے, اس کو میں نے سنا نہیں. تو جو بھی آقا کا حکم ہے قرآن کی صورت میں اللہ کا ہوا, آقا کے ذریعے ڈائریکٹ وحی ہوئی, تو سب کے اوپر عمل کرنا اپنی ہر چیز سے بڑھ کے آقا
آقا کے حکم کو ترجیح دینی اور کہنا کہ مولا جو تو نے فرما دیا ہمارے آقا آپ کا تو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے، اگر آپ کا نام نہ لیتے تو کروڑوں مرتبہ کہتے رہتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ آقا آپ کا نام لیا، محمد رسول اللہ کہا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ تم میری رحمت میں آگے ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اپنے حبیب سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو نہیں یہ فرمایا، یہ ایسے اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اور وہ نور ایسا عاشق ہوا اپنے ہی نور کا، اور اس نور کا دیدار کر کر کے، اور نور اللہ کا دیدار کر کر کے ہزاروں سال کا عرصہ ایک دوسرے سے محبت ایسی بڑھتی رہی، ایسا فضیلت عطا ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب اب دنیا کو پتا چلے گا میں تجھے بھیجوں گا اس دنیا میں، اور ہر ایک نبی کو میں نے تیرے نور سے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان لوح و قلم ہر چیز اے حبیب تیرے نور سے پیدا کیا ہے، ہر کوئی تیری رحمت کا محتاج ہے، اگر تیرا نور نہ ہوتا تو کوئی نبی نہ ہوتا، اے حبیب سب کو پیدا کر دیا ہے، 1,24,000 انبیاء کو تیری تعریف کرنے کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی صفت میں آئیں گے اور اے حبیب تیرا ذکر کریں گے، اپنی کتابوں میں بھی ذکر وہ تیرا ہی ہوگا، اور بتائیں گے کہ ہمارے بعد وہ آخری نبی آئے جن کی خاطر یہ سب کچھ بنا ہے، تو ان سے محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، تو اللہ نے تو اپنے حبیب کی ورفعنا کا ذکر ایسے اپنے حبیب کا ذکر بلند کر دیا کہ 1,24,000 آقا کو نکال کے تمام انبیاء کو آقا کا ذکر کرنے کے لیے تو بھیجا اس دنیا میں، کیا بھی انہوں نے ذکر بلند کیا اور بتایا کہ محمد کا صدقہ یہ اللہ سب کچھ دے رہا ہے، ہمیں بھی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی ملی ہے، ہمیں بھی جو عزت ملی ہے آقا کا صدقہ ملی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے 1,24,000 قوموں بے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے ایسی محبت کی، اور میں نے پھر ان کو ایسا نوازا اور فرمایا قیامت تک آقا نے اعلان فرما دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے چمکتے ہوئے، یہ چمکتے ستارے ہیں کیونکہ انہوں نے پاک کے اپنا تن من دن سب کچھ لٹایا، اپنی جانیں قربان کی ہے، اپنا مال قربان کیا۔ آقا فرماتے قیامت تک میرے صحابہ چمکتے ستارے ہیں، جس سے بھی محبت کرو گے، جس سے بھی ادب کرو گے میری بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو آقا نے یہ ہمیں بتا دیا اور یہ فرمایا خبردار جن کا کلمہ پڑھا ہے وہ فرما رہے خبردار یہ میرے عاشق ایسے ہیں، یہ میرا ایسا ادب کرنے والے، یہ ایسی عقیدت کرنے والے، خبردار قیامت تک میرے کسی صحابی کی کوئی گستاخی نہ کرے، کسی پہ نازیبا الفاظ استعمال نہ کرے۔ تو فرمایا ورنہ پھر اس کا دین دنیا تباہ ہو جائے گا۔ تو آقا نے یہ ہمیں حکم فرمایا، اس لیے سب کا ادب کرنا ہے۔ تمام صحابہ 1,24,000 قوموں پہ صحابہ ہمارے سردار ہیں، سب سے محبت کرنی ہے۔ تو پھر کیا فرمایا کہ ان صحابہ میں بھی 4 خلفاء فرمایا کہ وہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ فرمایا کہ جس طرح تمہارے اوپر نماز روزہ حج ہر چیز فرض کی گئی، فرمایا کہ ابو بکر عمر عثمان علی کی محبت بھی تمہارے اوپر اسی طرح فرض ہے۔ اگر تم نے میرے 4 خلفاء میں سے بھی کسی کی بے ادبی کی تو فرمایا تمہاری نہ نماز قبول ہے، تمہارا نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکات قبول ہے۔ قبول کن کے صدقے ہماری نمازیں ہوتی ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی ملتا ہے نا ہمیں، ان کا صدقہ ہی ہماری نماز قبول ہوتی ہے، ویسے تو نہیں ہو سکتی نا۔ درود پڑھیں گے تو دعا قبول ہوتی ہے، درود کن کے اوپر؟ آقا کے اوپر۔ ایسے دعا کریں
وہ لگ رہتی آسمانوں میں جاتی نہیں، پارے نہیں لگتے جب تک پہلے آقا پہ درود نہ پڑے، بعد میں نہ پڑے۔ ایسی پرواز ہوتی ہے، ڈائریکٹ دعا قبول ہوتی ہے۔ آقا کا نام تو ہر جگہ ہی، ان کے نام کے بغیر تو ہماری کوئی اوقات نہیں۔ ان کا نام کا صدقہ ہی ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ ہماری پچھلی محافل امیر المومنین کے خدمت کی شان میں گزری ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آقا کا فرمان ہے وہ حق بر حق، آقا جو فرماتے ہیں وہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ آپ وہیں سے آئے، آپ ویسے آئے، جبرائیل ہو یا نہ ہو، بات اللہ کی ہے۔ اصل کو دیکھنا ہے کہ حکم آ کس کا رہا ہے، ڈائریکٹ ہو گیا تو نہیں ہے، بات تو اللہ کا ہی حکم ہے نا، جدھر سے بھی آ گیا۔ اس لیے احادیث کی بھی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی قرآن کی ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ قرآن ہی بس سب کچھ ہے، سرکار کی احادیث یا فرمان کچھ نہیں۔ وہ تو سمجھ لیں کہ اس میں تو ایسی باتیں ہیں کہ جس میں جبرائیل بھی نہیں، ڈائریکٹ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ وہ علم ایسا ہوگا جس کی کسی کو کوئی خبر نہیں۔ وہ آقا کے درمیان اور اللہ کے درمیان راز و نیاز کی باتیں بھی ایسی ہیں جس کو کسی کو خبر ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنے حبیب کو نوازا ہے۔ تو چاروں خلفاء میں آقا فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ان چاروں خلفاء میں اور تمام صحابہ میں افضل فرمایا کہ صدیق اکبر کی ذات، فرمایا کہ میرے بعد سورج جیسے کسی شخص پہ طلوع نہیں ہوا جس کی شان صدیق اکبر سے زیادہ ہو۔ اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور پھر حضرت عثمان غنی کی شان جائے۔ فرمایا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ چہارم اور ان کی بھی شان بے مثال ہے۔ بات یہ ہے کہ جن کو بھی آپ دیکھیں گے نا چاروں خلفاء میں، ہر ایک کی شان براہ البراہ ہے، بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ دو سرکار کے سسر ہیں اور دو داماد ہیں، یہ چاروں خلفاء، رشتہ داری بھی ایسی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہی پشت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں میں بھی ہیں، یہ بھی سرکار کو یہ عطا ہوئی۔ اور صدیق اکبر ایسے صحابی ہیں کہ جن کو ایک فضیلت ایسی عطا ہے جو کسی صحابی کو عطا نہیں ہے۔ وہ یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، آپ کے والدین بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، اور اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ یہ 1,24,000 صحابہ میں کسی کو یہ فضیلت نہیں جا سکتی۔ آقا نے اپنے چاچا کو فرمایا کہ چاچا جانا آپ کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا، علی کو مجھے دے دے، میں علی کو خود پرورش علی کی کروں گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور مولا کائنات کو آقا نے اپنے پاس رکھا۔ بچپن وہ ہر وقت آقا کا دیدار کرتے، آقا جدھر جاتے وہ دیکھتے، آقا جو کلام کرتے وہ سنتے، وہ بستر جہاں پہ آقا تشریف فرما ہوتے وہ نشستیں جہاں آقا جلوہ گری ہوتی، جو ہر وقت اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے۔ تو جب علی بھی آقا کے پاس ہوں گے تو اس وقت بھی نظر خدا اسی وقت ان کے اوپر بھی ہے۔ تو آقا نے ایسا نوازا، ایسا کرم کیا، اعلان نبوت کیا تو بچوں میں 10 سال کی عمر تھی حضرت علی شیر خدا کی، اسی وقت آپ نے اقرار کرتے ہوئے آقا کی نبوت کی گواہی دے دی۔ بچوں میں سب سے افضل اور سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ اور آقا نے ایسا نوازا، یہ قرب کا فیض ہوتا ہے، دیدار کا فیض ایسا ہے جو عبادتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ آقا کا دیدار آج کسی کو ہو جائے، آقا کے جسم اطہر کا تھوڑا سا جسم کا حصہ کسی کو دیدار ہو جائے تو اسی وقت دوزخ حرام ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ شیر خدا جو 24 گھنٹے آقا کا دیدار کرتے، آقا کے پاس بیٹھتے، آقا کے ساتھ ہوتے، جنگوں میں ایسی محبت کی، ایسا ادب کیا، اور آقا نے
ایک وقت آیا فرما دیا کہ اے علی اب تیرا مقام یہ ہے، تو میرے پاس بیٹھ کے انوار و تجلیات میں جو مرکز ہے پوری عالمین کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور مرکز ہے اللہ کی ذات کا، جہاں ہر وقت ہر لمحہ اللہ فرماتا ہے حبیب تیری شان ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ تیرا خدا تجھ پہ درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے۔ جو خدا اپنے حبیب پہ درود پڑھے اس کا پچھلے والا لمحہ آنے والے لمحے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے، وہ آقا کی شان بلند ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس بارگاہ میں مولا کائنات ہر وقت آقا کے ساتھ، یہ حجۃ الوداع کا جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے 1,24,000 سرکار کے صحابہ بھی موجود ہیں، اور آقا نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، اللہ تمہاری شان رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صاحب نے کیا کہا؟ بے شک آقا، آپ نے فرمایا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تمہاری شان رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو فرمایا کہ پھر تمہارا یہ یقین ہے کہ اس کا حبیب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صاحب نے کیا عرض کی کہ بے شک آقا آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں آیات ہے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ مولا کائنات شیر خدا ساتھ ہے، تو آقا نے مولا کائنات کا دست بازو پکڑا اور بلند کیا، فرمایا کہ پھر سن لو جس کا میں مولا ہوں، من کنت مولا ہوں فعلی مولا، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، مولا کا مطلب ہے مددگار، دوست، حاجت روا، مشکل سے نجات دلانے والا۔ آقا نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں، مشکل سے نجات دلانے والا ہوں، حاجت روا ہوں، تو سن لو آج سے پھر علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو سب نے کیا کہا؟ سب نے کہا بے شک آقا آج سے علی بھی ہمارا مولا ہے۔ وہ تو یہ نہیں دیکھتے تھے، وہ تو دیکھتے تھے آقا کا حکم کیا ہے۔ تو سب نے اقرار کیا، مولا کا مطلب سمجھ آ گیا کہ دوست، حاجت روا، مشکل سے نجات دلانے والے۔ اور آج حضرت علی کی رشتہ داری کہ سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو جب ان کی شہادت ہوئی تو ان سے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر نے نکاح کروایا تھا، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سیدنا صدیق اکبر نے محمد رکھا۔ ان کے بھی آگے دو بیٹے تھے، محمد کے دو بیٹے عبداللہ اور قاسم کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس کا نام عبد الرحمن تھا، اور ایک بیٹی عطا فرمائی ام فروہ ان کا نام۔ جو ام فروہ تھی ان کا نکاح امام محمد الباقر سے ہوا ہے۔ وہ امام محمد الباقر کون ہے؟ امام محمد الباقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور زین العابدین کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت سیدہ امام حسین کے۔ حضرت امام حسین کن کے بیٹے ہیں؟ مولا کائنات کے۔ تو جو ام فروہ سے اولاد ہوئی، ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، وہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اتنی قریبی رشتہ داریاں ان کی۔ تو جب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو اسماء بنت امیس جو صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان سے نکاح فرما لیا تھا۔ پھر ان سے دو بیٹے حضرت علی کے پیدا ہوئے، سیدنا عمر اور سیدنا یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھیں اتنی قریبی رشتہ داریاں۔ جب اذان فتح ہوا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس ایران کے بادشاہ کی دو بیٹیاں مال غنیمت میں بھی آئی، تو پیش کر دیا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک بیٹی ان کی ایران کے بادشاہ کی، جن کا نام شہر بانو ہے، ان کا نکاح امام حسین سے کر دیا۔
اور دوسری بیٹی کا نام حضرت محمد جو صدیق اکبر کے بیٹے ان کے ساتھ کر دیا. اسی طرح امام حسین اور سیدنا امام حسین اور محمد آپس میں دونوں ہم زلف ہیں, دونوں کی بیویاں آپس میں بہنیں بھی ہیں. تو چیزیں پیدا کی جا رہی ہے کہ ان میں بہت زیادہ اختلافات ہیں. کچھ نہیں تھا, ان کی تو رشتہ داریاں آگے دیکھیں کس طرح ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ سیدنا اسما کا نام تھا, وہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی دونوں آپس میں بہنیں تھیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر بھی ہم زلف تھے, یعنی کہ دونوں کا دونوں بہنوں کے ساتھ شادی ہوئی تھی. تو یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں, تو ان کے بہت قریبی رشتہ داریاں ہیں, آگے بھی بہت زیادہ رشتہ داریاں آپس میں ہوئی. آج جو فقہ جعفریہ کو ماننے والے ہیں اور صدیق اکبر کو نہیں مانتے, ان سے یہ تو پوچھے کہ امام جعفر ہیں کون؟ امام جعفر صادق ام فروا کے بیٹے ہیں, اور ام فروا بیٹی ہے قاسم کی, اور قاسم بیٹے ہیں محمد کے, محمد بیٹے ہیں صدیق اکبر کے, جن کی ہم پیروی کرتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کا تعلق کدھر سے ہے کدھر ہے. تو آقا نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو آپ کے بہت سے واقعات ہیں, بہت سی آپ کی شجاعت کے واقعات, بہت زیادہ آقا نے نوازا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ نے عرض کی کہ ابا جان, جن سے عرض کی سیدنا صدیق اکبر سے کہ ابا جان آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ علی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں ٹک ٹکی لگا کے. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹی میں ان کی طرف کیوں نہ دیکھوں, کہ آقا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کا ذکر بھی عبادت ہے, علی کا تصور جو علی کو ذہن میں رکھتا ہے وہ بھی عبادت, علی کا ذکر بھی عبادت, علی کو دیکھنا بھی عبادت. پتہ چلا کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا کہ بیٹی نظر مان لو, منت مان لو بچوں کی صحت یابی کے لیے. تو سیدہ فاطمہ اور حضرت علی اور آپ کی خادمہ فضا نے منت مانی کہ اگر حسن و حسین کو شفا ہو تو ہم 3 روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے. 3 روزے شفا ہوگی. اب منت پوری ہو گئی. پہلا روزہ رکھا, کنہوں نے رکھا؟ جو جنت کی نوجوانوں کی سردار, جن کے خامد مولا کائنات, جنہوں نے ٹکٹ جنت کا عطا فرمانا ہے, اور عطا بھی انہوں نے ان کو فرمانا ہے جن کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی. پہلا روزہ رکھا, افطاری کا ٹائم ہے, کھانے کا سامان سامنے, دروازہ کھٹکھٹا, آواز آئی اے آل رسول, اے سیدو تمہارے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا, میں مسکین ہوں, صبح سے بھوکا ہوں, کھانے کے لیے کچھ نہیں. تو سیدہ فاطمہ نے وہ سارا کھانا اکٹھا کیا, مولا کائنات نے جا کے اس سوالی کو دے دیا اور خود پانی سے افطاری کر لی. سارا کچھ دے دیا, کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو دوسرا دن آیا, دوسرا روزہ رکھا, پھر ایسے ہی ہوا, روزے کی افطاری کا ٹائم ہے, 4 منٹ باقی ہے, تو آواز آئی کہ میں یتیم ہوں, اے سیدو تمہارے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا, تو صبح سے کچھ نہیں کھایا, یتیم ہوں, کھانے کے لیے کچھ دے. تو سیدہ فاطمہ نے وہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں سیدہ تم پہ میرے ماں باپ قربان, ہر چیز قربان, تو انہوں نے وہ سارا کچھ اٹھا کے دے دیا. پھر پانی سے افطاری کی, دوسرا روزہ بھی پانی سے. تیسرا دن آیا, پھر افطاری کا وقت آیا, تو دروازہ کھٹکا کہ میں اسیر ہوں, کہتی ہوں صبح سے کچھ نہیں کھایا, اے آل رسول مجھے کچھ کھانے کے لیے دے. تو پھر کیا کیا, پھر وہ سارا کھانا کھا کے ان
کی سخاوت دیکھیں باتوں میں، ان کی سخاوت دیکھیں، توکل اللہ سے محبت کیسی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے تیسرے دن وہ سارا کچھ کھانا دیا، اس قیدی کو دے دیا، پھر پانی کے ساتھ افطاری کر لی۔ 3 دن گزر گئے، کچھ نہیں کھایا پیا۔ تو سیدنا علی مرزا شیر خدا سیدنا امام حسن حسین کریم کو لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تو آقا نے دیکھا کہ اے علی کیا ہوا، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم نے کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ تو بچوں کی صاحبزادوں کی طرف بھی دیکھا، شہزادوں کی طرف، تو فرمایا کہ بچوں نے بھی لگتا کچھ نہیں کھایا۔ آقا کو محسوس ہوا، کیونکہ آقا فرماتے ہیں حسن حسین مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، ان سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرتا ہے، ان کو تکلیف دینے والے نے مجھے تکلیف دی۔ تو آقا